الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال تبارك وتعالى توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون قال تبارك وتعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع وأستغفر ثقل منها فإن زادت حتى يغلف بها قلبه فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون رواه الترمذي وابن ماجه قال تبارك وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سامعین و ناظرین، آج کے اس خطبے کا محور اور موضوع جو ہے گناہوں سے توبہ اور اس کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کر کے اس کا ایک امتحان کے لیے ایک دشمن بھی بنایا ہے۔ دو دشمن ہیں، ایک انسان کا نفس ہے، دوسرا شیطان ہے، ازلی اور ابدی دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر ہر نعمت عطا فرمائی اللہ نے، اور آزمائش کے لیے فرمایا کہ یہ ایک درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا، اس کا پھل نہیں کھانا۔
لیکن شیطان نے ایسا بہکایا، فَأَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھسلایا شیطان نے جب آپ سے یہ خطا ہو گئی تو اللہ نے کچھ کلمات سکھائے جو قرآن نے فرمایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی کے لیے یہ دعا اللہ نے سکھائی۔ قرآن کریم کے اندر جو دعائیں اللہ فرماتے ہیں ربنا ربنا آتا ہے ان کے ساتھ، یہ ضرور قبول ہوتی ہیں، اللہ نے خود سکھائی ہیں، ہمیں ان دعاؤں کو مانگنا چاہیے۔ شیطان نے دعا مانگی کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، جب جنت سے نکال دیا گیا نا سب کو، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم، سب کو نیچے اتر جاؤ، سب کے سب، آدم علیہ السلام، ان کی اہلیہ اور جو چیزیں ان کے ساتھ مددگار تھیں، جب ان کا لباس اتر گیا اللہ کی نافرمانی سے جنت کا، تو شرمگاہ کو ڈھانپنے کے لیے درختوں کے پتے لے کر ان درختوں کو بھی زمین پہ اتار دیا ہے۔ یہ انجیر کا درخت جو ہے یہ جنت کا درخت ہے، اس کو بھی زمین پہ اتارا۔ مور اور سانپ بھی جنت کی چیزیں ہیں دونوں، انہوں نے بھی مدد کی تھی شیطان کی، ان کو بھی زمین پہ اتار دیا۔ شیطان کی منہ میں بیٹھ کر گیا شیطان، تو جس کے منہ زہریلا ہو گیا۔ مور کی دوستی شیطان کے ساتھ بہت ہے، اس کو بھی نکال دیا۔ لیکن کہا جب میرے حکم آئیں گے زمین کے اوپر تم ان کو اگر مانو گے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تمہیں کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا۔ حکم نہ ماننا اللہ کا، جس کو گناہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اللہ کے جتنے احکام ہیں وہ فرائض اور حدود اللہ جنہیں کہتے ہیں آپ، کچھ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، کچھ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ صغیرہ گناہ بھی جو ہے وہ ہر روز اگر کرے انسان تو وہ کبیرہ سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ مثال داڑھی منانا صغیرہ گناہ ہے، لیکن ہر روز انسان اس کو کاٹتا ہے، نالی میں پھینک دیتا ہے۔ یہ تو حضور کے باغوں میں سے داڑھی ایک باغ ہے جنت کا، آدم علیہ السلام سے لے کر سب پیغمبر اور پیغمبروں کو ماننے والوں کے چہرے پر یہ اللہ نے سجائی ہے۔ یہ نشانی ہے مسلمان کا، ایک لباس ہے۔ لیکن ہم نے جوان ہونے کے لیے داڑھی کو کاٹ دیتے ہیں، بالوں کو کالا کر لیتے ہیں اور خوش ہوتے رہتے ہیں کہ ہم جوان ہیں۔ اللہ کا حکم ایسے ہے جیسے کہ آپ نے ہاتھ میں انگارہ لیا، کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی چھوٹے سی چھوٹی انگاری کو ہاتھ میں برداشت نہیں کر سکتے، جلا کے رکھ دے گی۔ ایسے ہی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی، ایمان جو ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر سرائی کی مشین کی سوئی وہ نکال دیں وہ کپڑے نہیں سیے گی۔ ایک چھوٹی سی چیز ہے، ایک جز ہے، اس کا جز نکلنے سے کل بیکار ہو جاتا ہے۔ اب بجلی جل رہی ہے، فیوز نکال دیں ساری بجلی ختم ہو جائے گی، ایک چھوٹی سی چیز ہے وہ۔ تو ہم چھوٹی سی سنت کو جب نکال دیتے ہیں اپنی اعمال سے تو ہمارا ایمان ایسے ہی خراب ہو جاتا ہے۔ ایمان بہت قیمتی چیز ہے، اور ایمان کا آپ اگر جاننا چاہتے ہیں تو صحابہ سے پوچھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کو سنیں کہ ایمان جب لائے انگاروں پہ ڈالے گئے، زندہ لٹکا کر ان کو صلیبوں پہ چڑھایا گیا، کھالیں اتاریں گے، 11 سال مکے کے اندر ان کو ستایا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام
اور صحابہ سے بائیکاٹ کیا گیا. 2-2.5 سال کے لیے بائیکاٹ، کھانا پینا بند. یہاں تک کہ ایک صحابی کا میں پڑھ رہا تھا، لکھا ہے کہ بھوک کے مارے اتنے نکاحت ہوئی، رات کا وقت تھا، پیشاب کرنے بیٹھے تو کچھ آواز آئی پیشاب کرنے سے، چمڑے کو وہ چمڑا تھا، اس کو اٹھا کر اس کو دھویا، دھونے کے بعد اس کو گرم کر کے کھایا. اتنی بھوکا رکھا گیا، ظلم کیے گئے. تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اوپر پتھر رکھ دیتے تھے. مکے سے نکالا گیا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کو چھوڑ کر جب طائف میں گئے تو طائف میں بھی لوگوں نے آپ کو پتھر مارے. وہاں فرشتہ آیا، آپ زخمی ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. پہاڑوں کا فرشتہ آیا، جبرائیل ساتھ لے کر آئے، کہا اللہ کے رسول یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اگر آپ حکم دیں تو ان کو کچل کے رکھ دے ساری. فرمایا نہیں، میں تو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، آپ کو رحمت للعالمین ہے. قرآن ذکر للعالمین ہے اور کعبہ ہدی للعالمین ہے. یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں کوئی پیدا ہوگا جو مجھے مانے گا. واقعی ایسے ہی ہوا. تو اصل بات جو کیا ہے، اللہ کا حکم چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ دیکھیں کہ حکم دینے والا کون ہے ساری کائنات کا، اور کیوں دے رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، ہماری بھلائی کے لیے. ہم سب جو ہیں، ہم کو اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، اللہ نے ہمیں اعضاء عطا فرمائے، اللہ نے ہمیں زندگی دی. ایک پانی کے گھونٹ حلق سے نیچے نہ اتارے اللہ تو نہیں اتر سکتا. حلق میں بھی فرشتہ ہوتا ہے، 10 فرشتے ہوتے ہیں. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. 13 سے 12 سورۃ رعد کے اندر اللہ فرماتے ہیں یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ تمہاری حفاظت کرتے ہیں. ہونٹ میں فرشتہ ہے، آپ دروشی پڑھتے ہیں، فرشتہ لے کے جاتا ہے، حضور کو پہنچاتا ہے. حلق میں فرشتہ ہے، صحت کا فیصلہ کرتا ہے. سر کے اوپر فرشتہ ہوتا ہے، دائیں آپ کے بائیں 2 تو لکھنے والے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ حفاظتی بھی ہوتے ہیں. من بین یدیہ ومن خلفہ، آگے بھی ہوتے ہیں، پیچھے بھی ہوتے ہیں. لیکن جب تقدیر آ جائے اللہ کی طرف سے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے ہٹ جاؤ اس سے، نافرمان ہے، اس کو سزا ملتی ہے. یہ گناہ جو ہے انسان کو، معمولی سے معمولی گناہ بھی ہے، آپ کا سفید کپڑوں پر ذرا سا داغ لگ جائے تو آپ کو وہ اچھا نہیں لگتا. اسی طرح روح جو ہے اس کے اوپر چھوٹے سے چھوٹا گناہ جو ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے. زہر کھانے سے جسم مرتا ہے، لیکن حرام کھانے سے روح مر جاتی ہے، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا. ابھی جو میں نے حدیث بھی پڑھی اور آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ. انسان جب گناہ کرتا ہے جہالت میں، شیطان کی مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا. اور حدیث میں آگے جو پڑھی اس میں اللہ حضور نے فرمایا کہ داغ لگ جاتا ہے اسی طرح انسان کے دل کے اوپر، کالا سیاہ دکھتا لگتا ہے. دوسرا گناہ کرے گا تو دوسرا لگ جائے گا، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے تو دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. اس کو پھر ایسے لگتا ہے جیسے مکھی اڑا دی. لیکن مومن جب گناہ کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میرے اوپر پہاڑ گرنے والا ہے، توبہ کرتا ہے. ذرا سا گناہ، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کر کے اللہ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو. اگر تم نے جہالت، جب بڑے سے بڑا عالم ہے گناہ کر رہا ہے تو وہ بھی جاہل ہے اس وقت، اس سے یہ جاہلوں والا کام ہے. بجہالت، شیطان جو ہے مزین کر کے ہمارے اعمال بتاتا ہے. لیکن جب خطا ہو گئی آدم علیہ السلام سے، اللہ نے ان کو جو معاف کر دیا تو شیطان نے کہا کہ
دعائیں مانگی، اے اللہ مجھے بھی تسلط اس انسان پر عطا فرما. فرمایا جاؤ تسلط دے دیا، تو اس کے اندر داخل ہو، خون کی طرح تو اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے، دوڑے گا، نظر نہیں آتا، وسوسے ڈالتا ہے. اب جیسے حکم نماز فرض کے لیے کھڑے ہو، جڑ کے کھڑے ہو، درمیان میں وہ فن رکھو، شیطان تمہارے درمیان کھڑا ہو جائے گا، اس کا نام ہے خنزب. دونوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، جب مل کے کھڑے ہوں گے تو وہ نہیں آ سکتا. پھر تو شیطان نے بھی جو دعائیں مانگی اللہ نے اس کی دعاؤں کو بھی قبول کیا. زندگی مانگی قیامت تک کے لیے دے دی، جسم کے اندر تسلط مانگا دے دیا، کہا میں لأغوینہم اجمعین، سب کو اغوا کروں گا، آگے سے بھی، آ کے پیچھے سے بھی، دائیں سے بائیں سے. لیکن اوپر کا ذکر نہیں کیا اس نے، اوپر تو اللہ کی ذات ہے. ایک بزرگ تھے، ان پہ ایک عورت عاشق ہو گئی تو آمادہ کیا اپنی طرف، تو انہوں نے کہا کہ 2 جج اور 4 ایک جج اور 4 وکیل دیکھ رہے ہوں تو میں گناہ کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہاں، نظر تو آتے کوئی نہیں. انہوں نے کہا 2 تیرے کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 میرے کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 4 وکیل ہیں، رقیب ہیں، لکھ رہے ہیں، اور اوپر اللہ دیکھ رہا ہے، جج ہے، اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جیسے لکھو نا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو کیمرہ تو انسانوں نے بنایا ہے، اللہ کی آنکھ ہر شخص کو دیکھ رہی ہے. قرآن میں جہاں بھی آتا ہے سمیع بصیر آتا ہے، بصیر سمیع نہیں ہے، وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، ہر شخص کو دے. علم یعلم بان اللہ یرا، اے انسان تو سمجھ جائے تجھے کوئی دیکھ نہیں رہا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی کہیں تم ہوتے ہو، قدرت کے ساتھ، علم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. ہم نہیں دیکھ سکتے اللہ کو. اسی لیے جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ آئے، حضور سے کہا مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تفعل، نہیں دیکھ سکتا، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ تصور کرو، مالک دیکھ رہا ہے تو جو مملوک ہوتا ہے، ملازم ہوتا ہے، بڑا اچھا کام کر رہا ہوتا ہے، مالک نہ دیکھے تو کوئی پرواہ نہیں کرتا. تو اللہ ہمیں ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، زمین جس کے ٹکڑے کے اوپر بھی قیامت کو بولے گی یومئذ تحدث اخبارہا، یومئذ قیامت کے دن تحدث گواہی دے گی، بات کرے گی، خبریں دے گی. یہاں فلاں وقت فلاں عورت سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا، اس نے بازو ٹکرایا تھا، اس سے ٹران ٹکرائی تھی. جسم بولے گا، جسم بولے گا. انسان نامال نامہ ملے گا تو کہے گا کہ یہ میرے گناہ نہیں ہیں جو اس میں لکھے ہوئے ہیں، فرشتوں نے جھوٹ لکھا ہے. الیوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین آپ سب پڑھتے ہیں نا، میں نے اسے پڑھا کرے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، مور لگا دیں گے، منہ کو بند کر دیں گے اس کے، پھر ہاتھ گوائیاں دیں گے، پاؤں گوائیاں دیں گے. ہاتھ بولیں گے میں نے چوری کی تھی، میں نے غلط لکھا تھا، میں نے ایک مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچائی تھی. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون باللسان ویدی، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ہر چیز گواہی دے گی قیامت میں. جلد بولے گی. قرآن کہتا ہے وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اے جلد تو میری گواہی دے رہی ہے، تیری خاطر، تیری تسلی و سکون کی خاطر تو میں کام کرتا تھا. جلد جواب دے گی. پھر انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، مجھے تو اللہ نے بلایا ہے جس نے ہر چیز کو طاقت گویائی عطا فرمائی. اب آپ کو موبائل کیا ہے، چند ٹکڑے ہیں لوہے اور تانبے کے، بول رہے ہوتے ہیں، لیکن کب بولیں گے؟ جب آپ نمبر صحیح ملائیں گے. ایک نمبر بھی غلط ہو جائے تو نہیں بولے گا. اعمال کے اندر بھی یہی ہے کہ اعمال کے اندر، ایمان کے اندر اگر ایک چھوٹی سی سنت رہ جائے حضور کی تو وہ اعمال ناقص ہو جاتا ہے اور وہ قبول نہیں ہوتا. اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے. رسول اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، سنت پہ عمل نہیں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے. اپنی مرضی سے
انسان کے 3 نفس ہوتے ہیں، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے۔ نفس امارہ ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ نفس امارہ انسان کو ہمیشہ برائی، یہ خواہشات نفس کے ساتھ، انسان کے نفس کے اندر جو خواہشات ہیں نفس امارہ، یہ ہمیشہ انسان کی خواہشات جو ہیں خدا کی نافرمانی کراتی۔ ہر شخص سکون چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی کر کے، نبی علیہ السلام کی نافرمانی کر کے نہ سکون مل سکتا ہے نہ کامیابی مل سکتی ہے۔ فائدہ کس کا ہے؟ فائدہ ہمارا ہے، گناہوں کو چھوڑنا، گناہ نہ کرنا ہمارا فائدہ ہے۔ حدیث ہے بڑی لمبی، اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ انسان، سارے کے سارے انسان تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بن جاؤ، یہ سارے کے سارے انسان شیطان بن جاؤ، نہ میری خدائی میں کوئی فرق پڑے گا، نہ تمہاری نیکیوں سے میری خدائی میں کوئی زیادتی ہوگی، نقصان تو تمہارا ہے۔ ہر انسان اپنے گریبان میں اس کے لٹکا ہوا ہے، کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، قرآن کہتا ہے گناہوں کی لسٹ، گناہوں کی ساری فہرست اس کے گلے میں لٹکی ہوتی ہے، پتہ ہے اس کو میں نے فلاں وقت میں فلاں گناہ کیا تھا۔ تو انسان کو کیا چاہیے کہ گناہوں سے معافی مانگتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے حدیث پڑھی تھی، حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں پھر بھی میں ہر روز استغفار پڑھتا ہوں۔ فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له ضيقا مخرجا وهما فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لے، چلتے پھرتے پڑھے، جب جیسے نماز فرض کے بعد ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کر 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ سنت ہے۔ نماز کے اندر جو آپ سے خطا ہوتی ہے وہ معاف ہو جاتی ہے، خیال ادھر ادھر جاتے ہیں اللہ معاف فرما دیتے۔ استغفار جو کثرت سے پڑھے گا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اپنے اوپر لازم کر لے گا، اس کو اللہ ہر مصیبتوں سے نکالے گا، ہر پریشانیوں اور غموں سے نکال دے گا، اور رزق ایسی جگہ سے عطا فرمائے گا کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ رزق کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں دیتا ہوں۔ دوسری آیت میں نے پڑھی تھی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے گناہگار ہو، اس میں ہر فرقے کو، ہر قوم کو، نصارہ کو، یہودیوں کو، مسلمانوں کو، گناہگاروں کو خطاب ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، وحشی بن حرب نے جنگ احد کے اندر ٹکڑے کیے، کلیجہ نکالا، لیکن نبی علیہ السلام کی نظر ان پر تھی، دعوت دی۔ اس نے کہا میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا، میں آپ کے چچا کو قتل کیا، اتنا بڑا گناہ تھا۔ آیت نازل ہوئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ معاف فرما دے گا سارے گناہ تمہارے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ کہنے لگا میں شرک بھی نہیں کروں گا، مجھے لکھ کر دے دے کہ اللہ نے میرا گناہ معاف کر دیا ہے، میں اسلام لے آتا ہوں۔ آپ نے کہا مجھے اللہ نے حکم نہیں دیا لکھنے کا، اللہ کی طرف سے آیت جو آ گئی، چلا گیا۔ دوسری مرتبہ پھر آپ نے اس کو دعوت دی، وہ بڑا تیر انداز تھا، بڑا بہادر تھا دیکھنے میں۔ پھر اس نے کہا مجھے لکھ کر دیں گے، دوبارہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، توبہ کرے اور اس کی گناہوں کو میں نیکیوں سے بدل دیں گے ہم۔ کہتا لکھ دو، انہیں کہا میں نہیں لکھ سکتا، حکم نہیں ہے اللہ کا۔ پھر ناراض ہو کے چلا گیا۔ تیسری مرتبہ حضور نے پھر دعوت دی، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے میرے حبیب، آپ نے ڈائریکٹ اللہ نے نہیں کہا، اللہ حبیب کو حکم دے رہے ہیں، کہہ دو، بتاؤ
کہ اے میرے بندو تم نے کتنے گناہ کیے. حضور نے حدیث میں اس کی تشریح فرمائی کہ اتنے گناہ جتنے ستارے ہیں، درختوں کے پتے ہیں، ریت کے ذرے ہیں، زمین اور آسمان بھر دیا ہے گناہوں سے، پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. جب توبہ کرو گے ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ فرماتے ہیں گناہ ہو گیا جہالت کی وجہ سے ہوا، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جہالت سے ہوا جو گناہ شیطان نے کرا دیا، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. جو لذت گناہ تھوڑی دیر کے حاصل کی ہے وہ بڑے بڑے عذابوں کو دعوت دے رہا ہے. دنیا کے اندر بے سکونی، قبر موت کے وقت فرشتوں کی مار، قبر کے اندر مار، عذاب، قیامت کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم. کفل نامی ایک شخص تھا، بخاری شریف کی حدیث روایت میں، بڑا گناہ گار، زانی، شرابی، ہر گناہ کرتا تھا. ایک غریب عورت اس کے پاس آئی کچھ مانگنے کے لیے، تو اس نے اپنی طرف آمادہ کیا 60 درہم کے. وہ جب آمادہ ہے اس وقت جب گناہ کرنے لگا، وہ کانپ رہی ہے، رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، کہتی ہے میں ساری زندگی یہ کام نہیں کیا، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، موت کے وقت قبر کے اندر حشر کے اندر برا حال ہوگا، تو باز آ جائے ان گناہوں سے. اس نے کہا میں تو ساری زندگی کرتا رہا ہوں، مجھے تو کبھی کچھ ہوا ہی نہیں. میں نے کہا ہوگا. اس عورت کے اخلاص سے دل سے نکلی ہوئی بات اس کے دل پہ اثر کر گئی. اس نے اس کو پیسے دے دیے اور اسے معافی چاہی اور اس کو رخصت کر دیا. روتا رہا، شام تک روتا روتا سو گیا. سوتے ہوئے موت آ گئی، اس کی، مر گیا. صبح اٹھا، لوگ آئے، صبح دیکھا نہیں اٹھ رہا، اور دروازے پہ لکھا ہوا تھا قد یغفر اللہ الکفل، اللہ نے کفل کو بخش دیا ہے. اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتے ہیں اس کو، اور یہدی الیہ من ینیب، اور جو رجوع کرتا ہے اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اللہ کو ایک شخص بنی اسرائیل میں قتل کیے، اس نے 99 قتل کیے. قتل کرنے کے بعد اپنے پادری کے پاس گیا کہ میرا گناہ معاف ہو جائیں گے. اس نے کہا نہیں، تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ معاف کرنے کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے. کبھی کسی کو نہ کہیں کہ تو بڑا گناہ گار ہے، تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں. بلکہ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے اس پر. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل میں بات ڈالی. دوسرے راہب کے پاس گیا، اس نے کہا کہ جاؤ، قرآن میں بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے، بعمل لوگوں کے پاس بیٹھو. اس نے کہا جہاں فلاں بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں ان کے پاس تیری بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا. جاتے ہوئے موت آئی، راستے میں مر گیا. رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے بھی آ گئے. جھگڑنے لگے. اللہ نے کہا جھگڑو نہیں، پیمائش کرو، جس طرف جا رہا ہے اگر زمین کم ہے تو اس کو معاف کر دیا گیا، اگر زیادہ ہے تو نہیں. پیمائش کی، مرتے ہوئے گھسیٹتے گھسیٹتے اپنے آپ کو اس طرف لے گیا تھا، وہ کم نکلی.
توبہ توبہ تو کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہاں مال کو اصلاح کرے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، توبہ بھی کرتا ہے ایمان کے ساتھ، پھر اصلاح کرتا ہے اپنی، اور جتنی لذتیں اس نے گناہوں میں دیکھی تھی اتنی لذتیں پھر اس کو نیکیوں میں آئیں گی، اور نیکیوں کے اندر اپنے آپ کو ایسا پگھلایا جیسے دنیا کے لیے پگھلاتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ رات نہ دن دیکھتا ہے، نہ ماں کو بیمار چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان، یہ مؤذن جب کہتا ہے حی علی الصلاح، چھوڑو دنیا کو، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، تمہاری کامیابی نماز میں ہے، دکان میں نہیں ہے، کھیتی باڑی میں نہیں ہے، تجارت میں نہیں ہے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کو دنیا کی تجارت، کام مشغلے غافل نہیں کر سکتے۔ یخافون، مجھ سے ڈرتا ہے، اور اس دن سے ڈرتا ہے جس دن دل اور آنکھیں انسانوں کی بدل جائیں گی، اور میں اس کو، میری خاطر دکان کو چھوڑا، میری خاطر کاروبار کو چھوڑا، نماز پڑھنے آیا، میں یزیدہم من فضلہ، میں اس پر اپنا فضل زیادہ کر دوں گا۔ اگر وہ دکان بیٹھا رہا، نہ اس مال سے سکون ملے گا اس کو، نہ اس مال میں برکت ہوگی۔ اللہ برکت اٹھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں ڈالتے ہیں، پریشانیوں میں ڈالتے ہیں، ہاں جی، چھوٹا عذاب بھیجتے ہیں، چھوٹا عذاب اس لیے تاکہ یہ بندے توبہ طائب ہو جائیں۔ آج مسلمان جہاں بھی ہیں پٹ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہود نصارہ بڑے کامیاب ہیں، بڑے ایڈوانس ہیں، بڑے ترقی یافتہ ہیں، ہم کیوں نہیں ہیں؟ ہم ان کی شکل بنائیں، ہم ان جیسے کپڑے پہنیں، ہم ان جیسے کھانا پینا کریں، سب کچھ کریں، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سنت کے مطابق ہم لباس بنائیں، شکل بنائیں، آپ کے طریقے زندگی کو اپنائیں، آپ دیکھیں کہ گھروں کے اندر سکون آئے گا، بچے آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ اور اگر ہم نے غلط طریقے پہ زندگی گزاری، ہاں جی، ایک باپ سگریٹ پیتا ہے تو بچہ خواہ پنسل لے کے منہ میں شروع ہو جاتا ہے، نقل کرتا ہے باپ کی۔ ان کے سامنے کوئی ایسا کام نہ کریں۔ فرض نماز مسجد میں پڑھنا ضروری ہے، نفلیں اور سنتیں گھر میں جا کے پڑھیں، گھر میں زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ بچے دیکھتے ہیں، فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھر میں آ کے نماز پڑھو تاکہ بچوں کو بھی پتہ چلے، بچوں کے سامنے پڑھیں، ان کو ساتھ کھڑا کریں۔ بچوں کے لیے صرف کھانا پینا، اچھی پڑھائی نہیں، بلکہ ان کو ہدایت دینا بھی ہمارا فرض ہے، تعلیم دینا۔ اب نیک بچے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، قدر کیا ہے، تو وہ اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آئیں گے آپ کو، جا کر آپ کے تھوک سے نفرت کریں گے۔ وہ ماں اور باپ جو بچوں کے پخانے صاف کرتی تھی، نفرت نہیں کرتی تھی، اس سے نفرت کریں گے۔ اور یہ کیوں ہے؟ آج ہر آدمی پریشان ہے، کوئی بچوں سے، کوئی بیوی سے، کوئی پڑوسی سے، کوئی بھائیوں سے، رشتہ داروں سے۔ دین نہیں رہا، اور دین ہمارے اندر کب آئے گا کہ ہم اس کو سیکھیں گے۔ دین کو سیکھ، ہر کام نیز لگانا نہ آتی ہو ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے، لیکن دین کو بغیر سیکھے، نماز بغیر سیکھے پڑھ رہے ہیں، بچپن سے 55 تک یہ پتہ نہیں کھڑا کیسے ہوں، رکوع کیسے کروں، سجدہ کیسے کروں، جیسے مرضی ہے سجدہ کیا، جیسے مرضی نماز پڑھ لی، جب چاہے پڑھ لی، نہ چاہے پڑھی نہیں۔ یہ سب سے قیمتی چیز جو ہے ہمارے اندر ایمان، اور ایمان کے ساتھ اعمال ہیں۔ ایمان بھی ہمارا مضبوط ہو، عمل مسلسل ہو، اور طریقے رسول پر ہو۔ اگر ایک نمبر آپ کا چھوٹ جائے نا موبائل میں، تو وہ نہیں ملائے گا۔ اسی طرح ہماری نماز کے اندر بھی ایک سنت رہے گی تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ نماز کو سنت کے مطابق پڑھیں، وقت پہ پڑھیں، وضو اچھے طریقے سے کریں، اور ہر نماز کے ساتھ معافی مانگیں اللہ سے، کہ اللہ جس لائق تو ہے تیری عبادت میں نہیں کر سکا، تو اسے قبول بھی فرما، اور مجھے توفیق بھی عطا فرما۔ توفیق بھی وہی دیتا ہے، قبول بھی وہی کرتا ہے۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، نیکی کرنے سے پہلے بھی، نیکی کے بعد بھی، اور گناہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں کہ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ لیس التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت، موت کے وقت توبہ کرتا ہے، اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ مجھے پتا ہے میری موت کب آئے گی، کسی کو پتا ہے موت کب آئے گی؟ ہر دن آخری دن سمجھیں، ہر وقت کو آخری وقت سمجھیں، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں، آج بالخصوص آج معافی مانگنے کے دن ہے، اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے، اور دل سے اللہ سے توبہ کریں کہ ہم گناہ جو کرتے رہے ہیں، اللہ سارا سال ان سب سے گناہوں سے ہمیں معاف فرما دے، اور مٹا کر ہمیں نیکیاں لکھوا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔